الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل کے ہم ایک بار پھر اپنی اس مجلس میں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں تمام تر کوتاہیوں تمام تر کمیوں کے باوجود یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم ان مجالس میں شامل ہو سکیں۔ ہم حج سے پہلے اور رمضان کے بعد جن باتوں کا ہم نے ذکر شروع کیا وہ کچھ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کس طرح جو ہے اپنی زندگی میں جو نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دیتے ہیں ان نیکیوں کو دوام کے ساتھ یعنی کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ ان پہ عمل کرتا رہ سکے۔ ہماری حالت کچھ اس طرح کی ہے کہ جب ہم ایک سردی کے موسم میں کچھ انگیٹھی کے ساتھ یا کوئی ہیٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس وقت تو ہم گرم ہو جاتے ہیں اور اپنے اندر گرمی محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کچھ دیر اس سے دور جاتے ہیں پھر ٹھنڈا ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح ہم سردی کے موسم میں جسم کی ٹیمپریچر چینج ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ہم اللہ والوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا رمضان کے مہینے سے گزرے یا حج کر کے آئے تو ہمارا دل کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تو اس وقت ہمارے اندر گرمی بھی ہوتی ہے اور حرارت بھی ہوتی ہے اور جوش بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، نیکی کا شوق بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم پھر واپس اپنی ڈے ٹو ڈے رٹ میں لگتے ہیں تو سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر وہی نہ پڑھائی ہو رہی، نہ قرآن ہو رہا، نہ توبہ ہو رہی، نہ استغفار ہو رہا، نہ درود ہو رہا، مراقبہ تو خیر گرمی کی حالت میں بھی نہیں ہوتا، تو عام حالات میں ہونا تو اور بھی بڑی بات۔ تو اس میں ہم نے بات کرنا شروع کی تھی کہ اس کو کنسسٹنٹلی کس طرح رکھا جائے، اور گول ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ اصل میں ان تمام مہینوں کا، تمام صحبتوں کا، تمام اعمال کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ ہے ہمارا خاتمہ بالایمان، کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے۔ اور خاتمہ بالایمان میں جو چیز سب سے زیادہ کرامت ثابت ہوتی ہے کہ جو جتنا تقوی والا ہوگا اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مطلب اس کا تقوی جو ہے اس بات کو انشور کرے گا کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہو۔ اور جب تقوی ہم نے گول ڈیفائن کیا تھا کہ متقی ہونا بہت اہمیت ہے، تو پھر ہم نے کہا تھا کہ متقی ہونے تک پہنچنے کی جو سٹیپس ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ یہ میں صرف ریکیپ کر رہا ہوں ان ساری باتوں کا جو کہ ہم نے خاص 4 یا 5 ہمارے ہفتے ہمیں ملے تھے بیچ میں بات کرنے کے، ان کے درمیان ہم نے بات کی تھی۔ اور تقوی حاصل کرنے کے لیے جو سٹیپس ہم نے ڈیفائن کیے تھے، ٹیسٹ لیا جائے یا خود ہی بتا دوں؟ پہلے چہرے دیکھتا ہوں کہ آن لائن کون کون ہے، پھر ٹیسٹ سوچتا ہوں کہ لیتا ہوں کہ نہیں۔
ہاں جی، یاد ہے کسی کو کیا کیا اسٹیپس تھے؟ کسی کو تو یاد ہوگا یار. ہم نے کہا تھا کہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ذکر ہے. اسٹیپ نمبر 1 ذکر. جتنی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی جو ہے ہمیں کیا چیز نصیب ہوگی، اتنی ہمیں محبت نصیب ہوگی. اور جتنی محبت نصیب ہوگی، عرش نے نام تو صحیح لکھے لیکن آرڈر غلط کر دیا. جتنی محبت ہوگی اتنی معرفت ہوگی، اور جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت ہوگی، اور جتنی خشیت ہوگی اتنا تقویٰ ہوگا. ذکر، محبت، معرفت، خشیت اور تقویٰ. اور پھر ہم نے ذکر کے بارے میں بات کرنا شروع کی کہ ذکر ہے کیا، ذکر کے فائدے کیا ہیں، ذکر کا مطلب کیا ہے، ذکر سے کیا حاصل ہوتا ہے، ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے، ذکر کرنے میں مشکلات کیا آتی ہیں، ان مشکلات کا حل کیا ہے، ذکر سے رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کو اوور کم کیسے کرنا ہے، ذکر کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ذکر کے فوائد کیا ہوتے ہیں. یہ سب باتیں ہم نے کافی ڈیٹیل میں کی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ سب ماشاءاللہ اب گھنٹوں کے مراقبے کرتے ہیں، ہے نا. اور ذکر سے حاصل ہونے والی چیز محبت، محبت سے حاصل ہونے والی چیز معرفت. معرفت کے بارے میں ہم نے محبت، معرفت اور خشیت، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ہم تفصیلی بات کریں گے. لیکن ایک چیز جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جو کہ ہر لمحے ہمارے کانشیس میں ہونی چاہیے، وہ یہ بات ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے. اور ذکر، محبت، معرفت، خشیت یہ مقصود نہیں ہے. یہ سب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مراقبہ جو ہے وہی ہمارا مقصود ہے. مقصود خاتمہ بالایمان ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اصل چیز خاتمہ بالایمان ہے، اور یہ سب چیزیں دے آر اسٹیپس ٹو انشور کہ خاتمہ بالایمان ہو. اور اس میں تقوی کی ڈیفینیشن یاد ہے کسی کو؟ زید کو یاد ہوگی، ٹیوزڈے کو بھی پوچھا تھا ہم نے. بٹ اس کے علاوہ کسی کو یاد تقوی کی کیا ہم کیا ڈیفائن کرتے ہیں تقوی؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کے سامنے حساب دینے کا خوف. اچھا، ایک تو ہو گیا نا کہ اپنا علم شیئر کرنا، ایک وہ ہو گیا جو جو بات میں ذکر کرتا رہا ہوں وہ مجھے شیئر کرنا. تو وعلیکم السلام. تقویٰ کے بارے میں ہم جی زید کیا کہتے ہیں؟ ہم تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ ہونا کہ کس کام میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. سو تقویٰ اللہ نافرمانی سے بچنا صحیح ڈیفینیشن ہے، صحیح بات ہے، لیکن ہاف ڈیفینیشن ہے. تقوی کا پورا مفہوم نہیں ہے. تقویٰ اصل میں محبت کی انہانسڈ سٹیج ہے. میں یہ بار بار ڈیفینیشن اس لیے شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہ بات اتنی اہم ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ انگرین ہو جائے، یہ بات ہمیں سمجھ میں اس کا اصل مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو پھر اس کے لیے محنت کرنا آسان ہو جائے گی. اللہ کی نافرمانی سے بچنا ایک بہت براڈ سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ
ایک بہت ایموشنل اسٹیٹ ہے تقویٰ. یہ مطلب ایک فنکشنل اسٹیٹ نہیں ہے, یہ ایک ایموشنل اسٹیٹ ہے. فرق سمجھتے ہیں فنکشنل اسٹیٹ اور ایموشنل اسٹیٹ میں؟ فنکشنل اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ بس اس کو روبوٹکلی آپ نے کرنا ہے, یہ ٹو ڈو ہے ناٹ ٹو ڈو ہے. یہ ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو نہیں ہے, یہ ایک ایموشنل اسٹیٹ ہے وhere you are driven to do and you are driven not to do. ایک اندر سے ایک پل ہے جو کھینچتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ نہیں کرنا ہے. اور یہ محبت کی ایک انہانسڈ سٹیج ہے, یہ محبت کی انتہا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ اس سٹیج کا مقام ہے جہاں مومن کی محبت اتنے پیک پہ ہوتی ہے کہ وہ محبت میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے رب کو ناراض کروں. یہ وہ محبت کی انتہا ہے جہاں وہ مومن یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو خوش کروں. لہٰذا ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ کو ناراض کرے اور ہر وہ کام کرنا جو اللہ کو خوش کرے, یہ تقویٰ ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ برائی سے بچنا, ہاں یہ تقویٰ کا حصہ ہے, لیکن یہ تقویٰ نہیں ہے, چونکہ تقویٰ فنکشنل نہیں ہے, ایموشنل اسٹیٹ ہے where you are driven to say کہ یار میں نے اللہ کے لیے جو چیز whatever it takes میں نے کرنی ہے. اب ہمارے کتابوں میں اس کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف ہونا. یہ واقعی خوف ہے, لیکن یہ خوف ڈر والا خوف نہیں ہے. یہ خوف وہ والا خوف ہے کہ جس میں آپ یو آر افریڈ کہ میرے سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے which may jeopardize the relationship that I have, جو کہ میری اللہ کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے اس کنیکشن کو افیکٹ نہ کر دے. جو میرا اللہ سے ایک تعلق ہے اس تعلق میں کوئی کمی نہ آ جائے. یہ وہ خوف ہے. یہی وجہ ہے کہ جو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی شروع میں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور وہ شخص اور وہ جو کہ اس چیز کا خوف رکھتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. خوف کا لفظ استعمال ہوا. اب یہ کون سا خوف ہے؟ اس کو وہ مائنڈفل ہے کہ محبوب کے سامنے جانا ہے. میں نے اپنے ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جا کے اپنی امی کو شکل دکھانی ہے یا والد صاحب کو بتانا ہے, تو بڑا ایک بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کو تو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ میں ذرا خیال رکھوں. ایک کانشیسنیس, ایک بندہ مائنڈفل ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کرنے تو لگا ہوں, لیکن ہاؤ ول آئی فیس مائی پیرنٹ. جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنی بیگم کے سامنے کیسے جاؤں گا, اس کو کیا جواب دوں گا. تو وہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی ان اے سینس آف کہ بھائی ایک ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ ہے, اور اس ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ میں میں کیسے جا کے کہوں گا کہ میں نے آپ کے ٹرسٹ کو بریچ کر دیا. یہ وہ والا خوف ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, وہ نہا نفس عن الہوا, وہ اپنے نفس کو خواہشات کو پورا کرنے سے روک کے رکھتا ہے. اب اس نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور رات کو جب نیند بہت آ رہی ہو اور سونے کا دل چاہ رہا ہو تب اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے. یعنی کہ ہر وہ کام جو ناراضگی کا سبب بنے اس سے بھی روکنا ہے, اور ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے وہ بھی کرنا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. پھر اس کے لیے, اس شخص کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو یہ خوف جو ہے یہ
ڈرنے والا خوف نہیں ہے، لیکن یہ محبت الہی سے بھرپور، اللہ کی محبت میں کمی آنے، اللہ کی محبت کو ٹھیس پہنچنے، اللہ کی محبت کو دھوکہ ملنے، یہ اس چیز کا خوف ہے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے تو اس کے لیے پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے علم اور ارادے سے، دیکھیں انسان سے غلطی ہونا، گناہ ہونا، یہ کوئی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بالکل ہی چھوٹ جائے۔ غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، ہمیشہ ہوگی، لیکن ایک ہے کہ غلطی انسان اپنے بشریت کے تقاضے کی وجہ سے، یعنی کہ by virtue of being human and humans are prone to mistakes، ان کی وجہ سے غلطی کرے، اور ایک ہے کہ انسان غلطی کرے کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر اپنے جو اس نے فیصلہ کر لیا تھا غلط کام کرنے کو، وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے۔ یہ جو خود فیصلہ کر کے غلط کام کرنا، نوئنگلی کسی غلط چیز کو کرنا، جانتے بوجھتے کہ یہ غلط کام ہے پھر بھی اس کو کرنا، نوئنگ کہ یہ میں جو سٹیپس لینے جا رہا ہوں اس میں ہینکی پینکی ہے پھر بھی اس کو کرنا، یہ کہلاتا ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا۔ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت جی اکثر یہ فرماتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ ہم نفلی اعمال کرنے کے بجائے یا نفلی اعمال میں زیادتی کرنے کے بجائے گناہ کو چھوڑنے پہ زیادہ محنت کریں۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک ہے تسبیح اور ایک ہے تمہید۔ ایک ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور ایک ہے اللہ کی حمد بیان کرنا۔ تسبیح ہے سبحان اللہ اور حمد ہے الحمدللہ۔ ان دونوں میں سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ تسبیح آتی ہے، سبحان اللہ آتا ہے، ہر جگہ پہ سبحان اللہ پہلے ہے، الحمدللہ بعد میں۔ سبحان اللہ جو ہے یا تسبیح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو مطلب ہے تسبیح کا، کہ اللہ کے ہر عیب سے پاک ہونے کا ذکر کرنا، یا اس بات کو کنفرم کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی کہ جو فلا لیس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈکلیئر کرنا۔ میں مختلف طریقوں سے بتا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے جن کو اردو صحیح نہیں بھی آتی، ٹھیک ہے نا۔ اور حمد کیا ہے؟ حمد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمالات کو ثابت کرنا، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں، ان کو بیان کرنا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ تسبیح کو پہلے اس لیے ترجیح دی جاتی ہے تمہید سے کہ نفی کا رد کمال کے اسبات سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کا الفاظ لفظوں میں، آسان لفظوں میں کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہ negation of wrong is better than establishment of good۔ تو یہی وجہ ہے کہ اپنے گناہوں کو کم کر دینا یا گناہوں کو ختم، علم و ارادے سے گناہوں کو چھوڑنے کی محنت کرنا،
زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم نوافل میں وقت گزاریں، کیونکہ نوافل میں وقت گزارنا گناہوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصہ تو اس پہ بندہ قائم رہ سکتا ہے، لیکن گناہوں کی ظلمت جب دل پہ حاوی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس نیکی سے بھی ہٹا دیتی ہے۔ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو یار تم ماشاءاللہ اتنے نیک کام کر رہے ہو، تمہیں چلو کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی تو خیر ہے، ایک یہی تو گناہ کرتے ہو، باقی تم دیکھو کتنے گناہ کر رہے ہو، آپ کتنی نیکیاں کر رہے ہو، تم یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، چلو ایک گناہ ہے، کون سا تم بااعلان کر رہے ہو، چھپ کے کرتے ہو، ایک تمہارے اندر کمی ہے، تم انسان ہو، کر لیتے ہو، خیر ہے، کیا ہو گئی، بڑی تسلیاں دلاتا ہے آپ کا نفس آپ کو۔ لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک گناہ کی ظلمت وہ دل پہ ایسی چھاتی ہے کہ وہ انسان کو جو نیکی ہے اس سے بھی چرا دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کے حدیث پاک کے واقعات میں سے بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بہت نیک انسان تھا، کئی سو سال اس نے اللہ کی دن رات عبادت کی، لیکن ایک گناہ میں ملوث ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نے غلطی سے گناہ کیا، اس کو مزہ لگ گیا، اس نے بار بار کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے دل میں اس کو خیال آیا کہ اللہ آپ کتنے کریم ہیں کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں لیکن آپ نے مجھے جو میری نیک عمل تھے اس سے مجھے ابھی تک نہیں چھڑایا، آپ نے مجھے قائم رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ نادان ذرا غور کر کہ کیا واقعی جو ساری اسٹیٹ ہے کہ نہیں۔ اس نے غور کیا تو اس کو احساس ہوا کہ وہ جو رات میں دعا مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے زار و قطار رونا تھا، وہ کئی عرصے سے چھوٹ گیا، اس کی اب توفیق ہی نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے۔ تو یہ اٹ سلولی کریپس اپ، اور پھر آہستہ آہستہ نیکیاں بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو خوف مقام ربہ ہے، اللہ کا خوف دل میں ہونا، اور میں نے خوف کو سمجھا دیا ہے، ہوپ سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ یہ خوف ڈر والا خوف نہیں ہے، یہ محبت والا خوف ہے، کہ اس کے 3 درجات ہیں۔ ایک تو ہے جو عوام الناس ہم جیسے لوگوں کا خوف ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ بھی کرے، پھر اس کے دل میں مومن ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ تو کر رہا ہوں لیکن پکڑا جاؤں گا، اللہ کو میں جواب کیسے دوں گا۔ گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں آتا، بعد میں خیال آ جاتا ہے، یا اس سے پہلے خیال ہوتا ہے، گناہ کرتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کچھ کام غلط کرے، اس کو پتہ تو ہوتا ہے، گھر میں کوئی چیز توڑ دی، اب اس کو پتہ ہے کہ امی کے سامنے جاؤں گا تو آنسریبل تو ہوں گا میں، یا کوئی غلط کام کر کے آیا تو پتہ ہے کہ والد صاحب پوچھیں گے تو صحیح کہ ہوا کیا۔ تو یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ غلطی بھی کرنا اور یہ بھی معلوم ہونا کہ میں نے جواب دینا ہے، یہ عوام الناس کا خوف ہے۔ یہ بھی برا خوف نہیں ہے، کم از کم احساس تو ہے کہ میں آنسریبل ہوں، لیکن اس سے بھی اوپر خاف مقام ربہ ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے صالحین کا خوف، یہ وہ نیک لوگ ہیں اللہ کے جو کہ نیکی تو کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ کیا میرا عمل اس قابل بھی ہے کہ اللہ عزت اس کو قبول فرمائے، کیا یہ اللہ کے ہاں قبولیت ہوگی بھی، کیا یہ اللہ کی شان کے مطابق ہیں بھی کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری یہ عبادت، میری یہ نیکی واپس میرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا خوف ہے، کیونکہ انسان کو پھر اپنی نیکی پہ فخر نہیں ہوتا بلکہ نیکی کی قبولیت کی فکر ہوتی ہے۔ پھر انسان رات بھر عبادت بھی کرتا ہے،
اور عبادت کرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پہ ایسی ندامت ہوتی ہے جیسے رات بھر گناہ میں گزاری ہو کہ یا اللہ میں تیری ویسی عبادت نہ کر سکا جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا، میں تجھے ویسے نہ پہچان سکا جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا۔ اور پھر اس سے اوپر بھی ایک خوف ہے، اور وہ ہے عارفین کا خوف۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو معرفت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، جو کہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اور یہ خوف اللہ کی شان بے نیازی کا خوف ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معرفت آتا ہے کہ کسی کو پہچاننا، جاننا۔ معرفت ہے کہ جاننا، جاننے کا نام معرفت ہے۔ the more you know somebody، جتنا اس سے آپ معروف ہوتے ہیں۔ یہ معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ میں اس کو زیادہ جانتا ہوں، I know that person very well۔ اب جتنا آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں اتنا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اب ہمیں جو ہے یا ایک چھوٹے بچے کو نہیں پتہ کہ ایک پریزیڈنٹ کا کیا مقام ہے، اس کے لیے ایک پریزیڈنٹ ہے، لیکن جو ایک بندہ بڑا ہو چکا ہو، اس کو پتہ ہو کہ اسٹیٹ آف افیئرس کیسے چلتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ جتنا اس کو اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے اتنا اس بندے کے مقام کو بندہ پہچاننا اور جاننا شروع کرتا ہے۔ تو یہ عارفین جو ہے یہ اللہ کے مقام کو جانتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے اندر شان بے نیازی ہے، لہٰذا وہ ظاہری بات ہے ہوتے تو نیکی پہ ہیں، اور گناہوں سے بھی ہر 100% بچ رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے اندر خیر خواہی اور اچھائی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں اللہ بے نیازی کا معاملہ نہ فرما دیں اور موت سے پہلے مجھ سے یہ توفیق چھن جائے، میرا خاتمہ اس نیکی پہ نہ ہو۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان ساری عمر گناہ کرتا ہے، ساری عمر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور موت کے درمیان، اب مجھے ایگزیکٹ لفظ نہیں یاد لیکن مثال مفہوم کے طور پہ اتنا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالش کا فیصلہ رہ جاتا ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دیتے ہیں، وہ ایمان کی نعمت پا لیتا ہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ ساری عمر نیکی کرتا ہے، حتیٰ کہ نیکی کرتے کرتے اس کے اور موت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ایمان سلب کر لیتے ہیں اور وہ کفر پہ موت پاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی شان بے نیازی ہے، اور کیونکہ یہ عارفین ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے اللہ کسی کے، اللہ از ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی ون۔ اگر اللہ ایسا کر لے، میں اور آپ جا کے کچھ کہہ سکتے ہیں اللہ کو کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ عارفین اس خوف میں رہتے ہیں کہ یا اللہ کہیں میری جو آپ نے مجھے اپنی قرب دیا، آپ نے اپنی محبت دی، مجھے نیکی کی توفیق دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ جو میری کیفیت ہے، میری آپ سے تعلق ہے، کہیں موت سے پہلے مجھ سے چھن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ لوگ کی آواز میں کوئی ڈسٹرکشن تو نہیں ہے؟ آپ کو صحیح آواز آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مرتبہ کتنا بلند تھا۔ وہ ایک طرف تو ان کو زمانے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارتیں مل رہی ہوتی تھیں، عشرہ مبشرہ میں وہ شامل تھے، قرآن ان کے بارے میں ثانی الاثنین
کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، آپ کو صدیق کا لقب سے پکارا جا رہا ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب ان کے بارے میں آیات آ رہی ہیں، اور دوسری طرف ان کے دل میں یہ خوف تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ چاہیں تو موت سے پہلے یہ سب چھن بھی سکتا ہے۔ ہر وقت ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ چنانچہ وہ اکثر یہ کہتے، ان سے سنتے تھے کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدل کا بال ہوتا، میں گھاس کا تنکا ہوتا۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ خفیہ تدابیر ہیں۔ اس کا خفیہ تدبیر سے مطلب کیا؟ دیکھیں، اگر آپ کسی باس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے باس کو آپ ستانا شروع کر دیا، ناراض کرنا شروع کر دیا، تو باس ظاہراً طور کے اوپر تو آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن ہے تو وہ باس۔ اب وہ آپ کی ورک انوائرمنٹ کو اتنا مشکل بنانا شروع کر دیتا ہے، اتنا مشکل بنانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو یہاں کام ہی نہیں کر سکتا، یو اینڈ اپ لیونگ یور جاب۔ آپ کے اوپر حالات وہ ایسے ڈال دیتا ہے کہ آپ خود ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، یا آپ کے لیے اتنی مشکلیں کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ اس نوکری میں آگے چل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک خفیہ تدبیر ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یا تو خیر یا شر، جیسے ہم لوگ اپنے جب ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں تو ہم وہی کہتے ہیں نا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، کہ تقدیر خیر کی ہو یا شر کی ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو خیر عطا کر دیتے ہیں، اور جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں یا برے انجام کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کی بہت موقع ہیں جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے ارادے کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں مختلف واقعات کا ذکر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ بندوں کے ساتھ خیر کا واقعہ کریں گے۔ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے 99 دفتر، یعنی کہ الفاظ میں آتا ہے کہ 99 دفتر ہوں گے، یعنی کہ اس کی سمجھنے کہ 99 فائلز ہوں گی۔ دفتر سے تو وہ ہے کہ پورے کیبنٹس ہوں گے۔ کس چیز کے؟ گناہوں کے۔ اس قدر کثیر اس نے گناہ کیے ہوں گے کہ ایک فائل نہیں پیش ہوگی، فائل در فائل در فائل در فائل پیش ہوگی کہ بھائی یہ بھائی جان اتنے گناہ کر کے آئے ہیں۔ اور جب وہ اپنے 99 دفتر دیکھے گا تو وہ پہچان لے گا کہ یہ سب تو میرا ہی کیا ہوا ہے۔ یقین ہوگا کہ اب تو کچھ بچنے کا سین ہی نہیں ہے۔ ان کو گناہوں کے تولے میں رکھا جائے گا اور نیکی کا جو تولہ ہوگا وہ بالکل خالی ہوگا۔ تو گناہوں کے تولے میں جب اس کو رکھا جائے گا تو وہ بہت بھاری ہو جائے گا، ظاہری بات ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی چٹ لے کے آئی جائے گی، ہلکی سی چھوٹی سی چٹ ہوگی، اور اس چھوٹی سی چٹ کے اوپر، اس چٹ کو عربی زبان میں بطاقہ کہتے ہیں، اور اس حدیث کو حدیث بطاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس چھوٹی سی چٹ کو نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا، یعنی کہ 99 فائلز ایک طرف اور وہ چھوٹی سی چٹ ایک طرف رکھی جائے گی، اور جیسے ہی وہ رکھی جائے گی اس 99 فائلز کے اوپر وہ بھاری ہو جائے گی، اور وہ بندے کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہو جائیں گی اور اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو بندہ خود حیران ہو کے پوچھے گا کہ یا اللہ، یہ کیا تھا؟ یہ اس چھوٹی سی چٹ میں کیا تھا؟ میں نے کیا ایسا کر دیا جو آپ نے مجھے اس کی وجہ سے میں معاف ہو گیا؟ تو کہا جائے گا کہ اے میرے بندے، یہ وہ کلمہ تھا جو تو نے اس پڑھ کر مسلمان ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے تیرے 99 گناہوں کے دفتر معاف کر دیے گئے۔ زبیدہ خاتون کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟
ہارون رشید کی بیگم تھی. بہت نیک عورت تھی, بہت زیادہ خیر کے کام کیے, قرآن کی عاشقہ تھی, خود حافظہ تھی اور قرآن سننے کا بہت شوق رکھتی تھی. اتنا شوق تھا کہ اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹمز تو تھے نہیں, تو انہوں نے اپنے محل میں بہت سی حافظہ بچیاں رکھی ہوئی تھیں جو کہ محل کے مختلف کونوں میں کھڑی ہوتی تھی, اور ان کا کام تھا کہ وہ وہاں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتی رہیں. جیسے کبھی آپ لوگوں کا شیخ زاہد مسجد جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پہ شیخ زاہد رحمہ اللہ کی مقبرے پہ ہر وقت لائیو قرآن ریسائٹ کیا ہوا ہوتا ہے, 3 یا 4 شفٹ میں مسلسل قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے اپنے پیلس میں ہر جگہ حافظہ بچیاں رکھی ہوئی تھی کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھتی رہیں, میں جہاں سے گزروں مجھے قرآن کی آواز آئے. اور انہوں نے ایک بہت ریمارکیبل کام کیا تھا, وہ یہ تھا کہ عراق سے لے کے مکہ مکرمہ تک جو حجاج جایا کرتے تھے, بیچ میں بہت بڑا ڈسٹنس ایسا آتا تھا جہاں پانی ہوتا ہی نہیں تھا. تو کئی حجاج اور ان کے جانور اس سفر میں شہید ہو جاتے تھے, کیونکہ یہ اتنا بڑا پیچ تھا, ایک ہفتے کی مسافت تھی جس میں پانی نہیں ہوتا تھا, اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی دوسرا آ کے پانی دے جائے. وہ اب چلے ہیں, قافلہ چلا ہے, پانی ختم ہو گیا ہے تو بس گئے. تو انہوں نے نہر فرات کے نام سے ایک نہر بھی بنوا لی تھی. وہ نہر تھی جو کہ عراق سے مکہ مکرمہ تک جاتی تھی. انفیکٹ ابھی بھی اگر آپ مکرمہ میں جائیں تو وہاں پہ اس کے کچھ نہ کچھ ٹریسز موجود ہیں. تو یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ اس سے جو ہے ظاہری بات ہے انسان تو فائدہ اٹھاتے تھے, جانوروں کو بہت فائدہ ہوتا تھا, چرند پرند. تو ان کی نیکیاں بے انتہا تھیں. خیر ان کی وفات ہوئی تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے خیر فرما دی. انہوں نے کہا ہاں آپ کی تو خیر ہونی تھی, آپ نے ماشاءاللہ اتنی نیکیاں, یہ وہ فلاں ڈھمکنا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کی تو باری ہی نہیں آئی. میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا عمل جس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی, اس پہ مجھے معاف فرما دیا گیا. انہوں نے کہا وہ کیا عمل تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ کھانے کے لیے بیٹھی تھی اور بہت بھوک لگی ہوئی تھی, اور کھانے کے لیے میں نے ابھی اپنا لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ اذان کی آواز آئی. اب میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں لقمہ کھا لوں, لیکن مجھے احساس ہوا کہ میرا دوپٹہ جو ہے وہ سر سے ذرا ہٹا ہوا ہے. تو مجھے جو ہے وہ شرم آئی کہ اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے اور میں ننگے سر ہوں. تو میں نے اپنا لقمہ وہیں رکھا اور اپنا دوپٹہ سیدھا کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ میری مغفرت فرما دی کہ اتنی سی چیز کے اوپر مغفرت ہو گئی. حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ وہ اپنی مکتوبات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دوران تحریر جب قلم لکھنا بند کر دیتا تھا تو میں اس کو اپنے ناخن پہ شارپ کیا کرتا تھا, تو اکثر ناخن کے اوپر جو ہے وہ سیاہی لگ جاتی تھی. اسی طرح کام کرتے کرتے لکھتے لکھتے مجھے ضرورت محسوس ہوئی قضاء حاجت کی, باتھ روم جانے کی. تو میں گیا, میں نے کہا بھائی میں فارغ ہونے ہی لگا تھا تو میری نظر اپنے ناخن پہ پڑی جس کے اوپر سیاہی لگی ہوئی تھی. تو مجھے خیال آیا کہ میں نے اگر اس کو سیاہی کو نہ دھویا, پھر جب میں استنجا کروں گا تو یہ سیاہی اسی پانی کے ساتھ مکس ہو جائے گی, گندگی کے ساتھ مکس ہو جائے گی اور گندگی کا حصہ بن جائے گی. تو مجھے پسند نہیں آئی یہ بات, تو کیونکہ یہ وہ سیاہی تھی جس سے میں
حدیث مبارکہ لکھتا تھا تو میں اپنے آپ کو روکا، پہلے گیا، پہلے ایک پاک جگہ پہ جا کے اس سیاہی کو صاف کیا اور پھر آ کے اپنا باقی کا معاملہ سنبھالا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہی تھا کہ مجھے الہام ہوا کہ اے احمد سرہندی، اس ادب کی وجہ سے میں نے جہنم کی آگ کو تیرے پر حرام کر دیا۔ تو یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہیں تو وہ جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ خفیہ تدبیر جو ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بے نیازی جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کا فلپ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جو کہ عارفین کو اللہ کے خوف میں رلاتی رہتی ہے۔ اس خفیہ تدبیر کی کچھ علامات ہیں۔ میں نے جیسے بتایا نا کہ اگر آپ کا باس آپ سے ناراض ہے اور آپ کے لیے ایک مشکل ہوتی چلی جائے گی تو کچھ سائنز ہوتے ہیں جو کہ بندے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ there is something going wrong somewhere۔ تو اسی طرح بندے کو بھی کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ناراض چل رہے ہیں۔ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو دین کی تعلیم تو دیں مگر عمل کی توفیق سلب کر لیں۔ محفلوں میں بیٹھ کے ساری باتیں سننے کی توفیق تو دیں لیکن 2 مہینے کے بعد سب کچھ بھلا دیں۔ عمل کی توفیق تو دیں مگر اخلاق سے محروم کر دیں۔ اولیاء کی صحبت تو دیں مگر اولیاء کا ادب اور ان کی عقیدت دل سے نکل جائے۔ اور ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو کئی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں لیکن عمل کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ عمل کی توفیق تو ملتی ہے لیکن کیا وہ واقعی اخلاص کے ساتھ عمل ہو رہا ہوتا ہے یا بس عمل فار دا سیک آف عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک مؤذن تھا جامع مسجد مصر میں، اذان کے اوپر اذان کی ڈیوٹیز پرفارم کرتے تھے، لیکن بظاہراً تو وہ مؤذن تھے، ایک اعلیٰ مقام تھا، جامع مسجد مصر میں تھے، لیکن ان کے دل میں خوف خدا آ رہا تھا اور اس کی وجہ سے زندگی میں فسق و فجور آنا شروع ہو گیا۔ ایک دن وہ اذان کے لیے چھت کے اوپر چڑھ رہے تھے مسجد کی، تو ان کی نظر پڑوس میں جو گھر تھا اس میں پڑی اور وہاں پہ ان کو ایک خاتون نظر آئی۔ اب وہ خاتون ان کو پسند آ گئی تو انہوں نے کہا چلو میں اذان تو دیتا ہوں لیکن پہلے میں جا کے ذرا ان کے بارے میں معلوم کروں، یہ کوئی نئے لوگ نظر آ رہے ہیں، پوچھوں تو صحیح کہ کون ہے۔ تو وہ اترے، گئے، پوچھا کہ بھائی کون لوگ ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ عیسائی لوگ ہیں جو کہ ابھی اس محلے میں آئے ہیں، ابھی کچھ چند دن پہلے ہی یہاں پہ آئے۔ تو انہوں نے مؤذن صاحب نے اپنے جو اس کے صاحب خانہ تھے، جو اس گھر کے مالک تھے، جو ان سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم رشتہ لینا چاہتے ہو تو اس کی ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ تم پہلے عیسائیت قبول کرو۔ تو مؤذن نے سوچا کہ میں ابھی ہاں کر دیتا ہوں، شادی ہو جائے گی تو میں پھر کلمہ پڑھ لوں گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ آؤ۔ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہونے لگا، سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو چوتھی یا 5ویں سیڑھی سے مؤذن کا پاؤں سلپ کیا، نیچے گرا اور فوت ہو گیا۔ تو وہ شخص جو کہ مؤذن تھا، جامع مسجد میں اذان دیتا تھا، اور مؤذن کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں ان سے تو ہم سب واقف ہی ہیں کہ کتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، وہ فسق و فجور کی وجہ سے
اللہ کی شان ایسی کہ اس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ ایمان سے ہی فارغ تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامت میں سے ہے کہ لوگ صبح کے وقت ایمان کی حالت میں ہوں گے اور جب رات کو سونے کے لیے بستر میں لیٹیں گے تو ایمان سے خالی ہو چکے ہوں گے. ہم ایسے ہی حالات میں ہیں. فسق و فجور عام ہے، جھوٹ عام ہے. آخرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو شخص سچا ہوگا لوگ اس کا یقین نہیں کریں گے، اور جو جھوٹا ہوگا اس کا سب یقین کریں گے. سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا کسی دوسرے کے کام میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کے معاملات میں عام بات کیا کریں گے. میں ابھی حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ بات کتنی سچ ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ جو ہمارا کامنٹس دینے کا سسٹم ہے سوشل میڈیا کی سائٹس کے اوپر، ہر معاملے میں چاہے آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، ہر ایرا وغیرہ نتو خیرہ آ کے اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا. اور اب تو یہ آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے لوگ ایکچولی اپنے اس کو بدل دیتے ہیں کہ بھئی بہت سے لوگوں کا اوپینین یہ آ گیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ یا سوشل پریشر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں اس کو چیز کو بدل دوں. تو اب وہ لوگ جن کا کچھ کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا نہ وہ اس معاملے کی سمجھ رکھتے ہیں، نہ ان کی قابلیت ہے کہ اس بارے میں بات کر سکیں، وہ اوپینین شیپ کر رہے ہیں. تو ہم بھی اس معاملے میں ہیں جہاں پہ ایمان کو چھیننے کے لیے اب کوئی زیادہ محنت ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت زیادہ ہمارے اس کی وجہ سے ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے. ذکر کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو. ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمیں یہ معرفت نصیب ہو رہی ہے یا ہمارا ذکر افیکٹو ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے کیے ہوئے عمل پہ کمپلیسنسی آنے کے بجائے یا ہمارے دل میں یہ سٹیٹ آنے کے بجائے کہ چلو یار میں تو الحمدللہ مراقبے تو کرتا ہوں نا، چلو میں تو تسبیحات تو کر رہا ہوں نا، میں الحمدللہ باجماعت نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، میری نمازیں تو پکی ہیں نا، میں نے تو بہت نیکیاں کی ہوئی ہیں، میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت اچھے کام کرتا ہوں، آئی ڈیزرو سو مچ مور. یہ ذہن میں بات آنے کے بجائے معرفت کی نشانی یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ خوف بڑھتا جائے کہ کیا میں یہ سب کچھ موت تک کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ موت سے پہلے کوئی ایک وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں اور اللہ کی خفیہ تدبیر کام میں آنا شروع ہو جائے اور میرے سے یہ سب چیزیں موت سے پہلے چھن جائیں. الٹیمیٹ گول کیا تھا؟ خاتمہ بالایمان، کہ کہیں خاتمہ بالایمان تو خراب نہیں ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خوف جو ہے حتیٰ یأتیک الیقین، کہ جب تک تمہارے سامنے سے پردے اٹھ نہ جائیں. یأتیک الیقین، یقین یہ والا یقین ہے کہ جب موت سے بالکل جب موت بندے کے سامنے آتی ہے تو اس وقت بندے کے سامنے سے پردے اٹھ جاتے ہیں. ابھی بندہ موت مرا نہیں ہوتا، زندہ ہی ہوتا ہے، لیکن پردے اٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے جنت، جہنم، فرشتے، سب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو باتیں مجھے زندگی میں بتائی جا رہی تھیں وہ سچ تھیں.
اس وقت تک، اس یقین کے حاصل ہونے تک، موت کے آنے تک ہمیں اللہ کا یہ خوف رکھنا ہے. کبھی بھی اس سٹیٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس میں تو اب بہت نیک ہو گیا ہوں، میں نے داڑھی رکھ لی، اب تو بس سب معاملے سیٹ ہو گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو میں ماشاءاللہ بزرگوں کی طرح لگنا شروع ہو گیا ہوں، اب تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. حضرت شیخ عبداللہ اندلوسی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اسے آخری واقعہ سنا کے پھر بات کو سمیٹتے ہیں. حضرت شیخ عبداللہ اندلوسی جو تھے وہ حضرت شبلی رحم اللہ کے شیخ تھے. یہ اندلس کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو اندلوسی کہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑے شیخ تھے، بہت مدارس، بہت سی خانقاہیں، بہت سے لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پہ ایمان لائے. 1,00,000 احادیث کے محدث تھے، 1,00,000 احادیث کے حافظ تھے. محدث تو بہت بڑے تھے لیکن 1,00,000 احادیث کے حافظ بھی تھے، حافظ قرآن تھے، بہت بڑے شیخ تھے. بہت ایک تو ہوتا ہے نا بڑے شیخ ہونے کو، ہوتا ہے ایک بہت جیسے آج کل کے زمانے کے سمجھ لیں کہ مفتی تقی صاحب یا حضرت جی کے لیول کے، جس کی بہت زیادہ انفلوئنس لوگوں کے اوپر، لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے والی پرسنالٹیز، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی تھے یہ. وہ ایک عیسائیوں کی بستی کرسچن ویلیج کے پاس سے گزر رہے تھے. اس بستی کے اوپر کراس لٹکے ہوئے تھے، جیسے کرسچنس کے کراس ہوتے ہیں، صلیب جیسے کہتے ہیں، وہ لٹک رہے تھے. انہوں نے وہ دیکھے، خیر گزر گئے وہاں سے. کچھ دیر بعد ایک کنویں پہ رکے تو وہاں پر کچھ لڑکیاں پانی نکال رہی تھیں، اسی بستی کی لڑکیاں. تو وہاں پہ شیخ کی نظر ایک لڑکی پہ پڑی، اور جو واقعہ لکھا گیا ہے کہ اس نظر کا افیکٹ کچھ ایسا ہوا کہ شیخ کی جو سینے کی تمام کیفیات تھیں وہ خالی ہو گئی. انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ اب تم جاؤ، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور خود وہ اس لڑکی کی تلاش میں نکل گئے. اب ظاہر بات ہے مریدین کی تو حالت خراب ہوگی کہ بھئی ہمارے شیخ، ہماری زندگیاں بدلنے والے، ہمارے زندگیوں میں چینج لانے والے، ان کو کیا ہوا؟ 1,00,000 احادیث کے محدث، حافظ قرآن، اتنی مساجد، اتنے خانقاہ ان کے دم سے چلنے والی، ان کے ساتھ یہ حال ہوگا تو پھر باقیوں کا کیا ہوگا؟ بہرحال یہ شیخ جو ہے وہ اس بستی میں گئے جو عیسائیوں کی بستی تھی. وہاں جا کے پوچھا کہ وہ فلاں لڑکی ہے، وہ کہاں ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ اس گھر پہ چلے جاؤ. وہ گھر گئے، انہوں نے گھر والوں سے بات کی کہ جی مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے. انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصہ تم ہمارے ساتھ رہو، ہمیں تم سے مانوسیت ہو، پھر ہم رشتہ دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں ہمارے سور جو ہیں ان کا ریوڑ چڑھانا پڑے گا، یعنی کہ تم شیپرڈ بنو گے ہمارے پگس کا. لیکن انہوں نے پگس پالے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم ان کے شیپرڈ بنو گے. اب یہ شیخ الحدیث، ہاتھ میں عصا، اوپر امامہ، جبہ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. اور اب صبح سوروں کو لے کے نکلتے، شام تک سوروں کے ساتھ رہتے اور پھر واپس آ جاتے. ادھر ان کے مرید جو ہیں وہ، اب یہ خبر عام ہوگی کہ شیخ جو ہیں وہ ان کا حالت خراب ہو گئی ہے اور ایمان سے فارغ ہو گئے ہیں، اور اس طرح عیسائیوں کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں. اور اب بہت سے لوگ اس کی وجہ سے، جب شیخ اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو پھر شیطان جو مرید ہیں ان کے اوپر تو سب سے آسانی سے اٹیک کرتا ہے، اور بہت سے لوگ پھر ایمان سے خالی ہوتے ہیں، دین سے پلٹ جاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں، اور ایسے چیزیں ہوتی ہیں. 1 سال تک معاملہ اسی طرح رہا. حضرت شبلی اپنے شیخ سے واقف تھے، سچے مرید تھے، جانتے تھے کہ ان کی کیا مقام ہے، اللہ کے ساتھ کیا ان کا تعلق تھا. ان کو بہت فکر تھی. انہوں نے کہا میں جا کے کم از کم کوشش تو کروں شیخ سے بات کرنے کی. وہ بستی میں واپس آئے، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی شیخ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں پہ تمہیں وہ نظر آ جائیں گے.
باہر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں گئے، وہاں ان کو نظر آیا کہ وہی امامہ، وہی جبہ، وہی عصا، لیکن اب سامنے سور۔ تو بڑا ان کو دل کو دکھ ہوا۔ بہرحال شیخ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ کو قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب کوئی قرآن یاد نہیں ہے، میں سب بھول گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت کچھ تو یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں ایک آیت مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کون سی؟ اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَن يُهِنَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے عزت کرنا چاہیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تذلیل کرنا چاہیں، اس کے لیے کوئی عزت نہیں۔ صرف یہ آیت یاد۔ شبلی رحمہ اللہ کافی ہل گئی یہ بات سن کے کہ دیکھو حافظ قرآن اور آیت بھی کوئی یاد نہیں، اور جو یاد ہے وہ بھی یہ۔ پوچھا حضرت آپ لاکھ حدیث کے حافظ تھے، کوئی حدیث آپ کو یاد ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی حدیث یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کچھ تو یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں ایک چیز بس یاد ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جس نے اپنے دین کو بدل لیا اس کو قتل کر دو۔ اب شیخ شبلی نے جب یہ سنا تو رونا شروع ہو گئے، زار و قطار رونا شروع ہو گئے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ شیخ کو جو دو باتیں یاد ہیں وہ اپنے انجام کے لحاظ سے یاد ہیں، اور خوب روئے۔ اب جب شبلی رحمہ اللہ کی یہ حالت دیکھی تو شیخ اندلسی کو بھی رونا آ گیا، وہ بھی رونا شروع ہو گئے، خوب روئے، اور روتے روتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنا شروع کر دیا کہ یا اللہ مجھے آپ سے اپنے بارے میں یہ امید تو نہیں تھی، میں آپ سے اپنے بارے میں یہ توفیق تو نہیں رکھتا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ حال کریں گے۔ خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی توبہ پسند آئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کیفیات کو واپس لوٹا دیا۔ شیخ شبلی نے شیخ سے پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جب ہم اس بستی سے گزر رہے تھے تو میں نے جب وہ کراس لٹکے دیکھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات پہ پکڑ کر لی کہ عبداللہ اگر تم ایمان پہ ہو تو کیا تمہاری عقل کی وجہ سے یہ رحمت تمہارے پاس ہے، یا یہ میری رحمت کی وجہ سے یہ نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے؟ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کتنے کم عقل لوگ ہیں، کتنے کم علم لوگ ہیں کہ یہ صلیب پہ۔ جتنا انسان کا مقام زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی معرفت کا حصہ ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں ذکر سے یہ احساس، ہمارے ذکر کی ایفیکٹونیس ہمارے دل میں خشیت کے بڑھنے سے نظر آنی چاہیے، اور خشیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ بات جانیں کہ اللہ بے نیاز ہے، یہ جو مجھے نعمتیں ملی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، مجھے جو ذکر کی توفیق، یہ جو معرفت مل رہی ہے یہ میرے ذکر کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو مجھے ذکر کی توفیق دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار رو کے یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ، میں اعتراف کرنا چاہیے اپنی غلطیوں کا، کمیوں کا، اور کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی چیز کا حساب دے سکیں۔ یا اللہ جو کچھ ہے آپ کا دیا ہوا ہے، بس اسی پہ قائم رکھ کے ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما دیجیے۔ خاتمہ بالایمان مانگنا چاہیے، خاتمہ بالایمان مانگنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.